अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नून मीम राशिद का। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रही हूँ, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये पास्ट पेपर 2008 में, 2003 में, 2 में, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन लिखा है, इस्तेमार के ख़िलाफ़ नफ़रत, सरकशी और बगावत राशिद की नज़मों का एक अहम मौजू है, बहस कीजिए। सेकंड है, नून मीम राशिद के सियासी शऊर पर इनकी नज़मों के हवाले से बहस कीजिए। इस्तेमार के ख़िलाफ़ नफ़रत, सरकशी और बगावत राशिद की नज़मों का एक अहम मौजू है, इस पर बहस कीजिए। जदीद उर्दू शायरी के ज़मन में नून मीम राशिद और आज़ाद नज़्म का तस्वुर एक साथ उभरता है, तायद या तरदीद करें। नेक्स्ट है, नून मीम राशिद को एक बागी शायर तस्वुर किया जाता है, इनकी बगावत किन जहतों में ज़ाहिर होती है। नेक्स्ट है, नून मीम राशिद की नज़मों में किरदार निगारी का रुझान एक अहम फ़नी हरबे की हैसियत रखता है, वजाहत करें। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आदम नोयाम नया आदमी नून मीम राशिद के फ़िक्र ख्याल का मा हासिल है, बहस कीजिए। तो इन सब में जो मैं आंसर आपको बताने लगी हूँ, आप इन सब क्वेश्चन में से कोई भी आपको आए तो आप वो आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नून मीम राशिद का सियासी शऊर। राशिद जिस दौर में शायरी कर रहे थे वो बरे सगीर की ग़ुलामी का दौर था। अंग्रेज़ी साम्राज्य से आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, लेकिन अभी आज़ादी की मंजिल बहुत दूर थी। हर तरफ फैली हुई गुर्बत और जहालत ने ज़िंदगी को बेबस और नातवा कर दिया था। राशिद की इब्तदाई नज़में रोमानवी अंदाज की हैं, लेकिन इसके बावस इनमें इस्तेमार के ख़िलाफ़ नफ़रत, सरकशी और बगावत का अंसर दिखाई देता है। इलाही तेरी दुनिया जिसमें हम इंसान रहते हैं, गरीबों, जाहिलों, बीमारों की दुनिया है। ये दुनिया बेकसों की और लाचारों की दुनिया है। हम अपनी बेबसी पर रात दिन हैरान रहते हैं। हमारी ज़िंदगी एक दास्तां है नातवानी की। इस बेबसी और लाचारगी में इस वक्त और भी इजाफ़ा हो जाता है कि जब ये एहसास होता है कि सब चीज़ें जिन पर अब एक अजनबी कौम को तसर्रुफ़ हासिल करना है, कभी हमारी मलकियत थी। मैं अक्सर चीख उठता हूँ बनी आदम की ज़िल्लत पर, जनू सा हो गया है मुझको एहसास-ए बज़ाअत पर। हमारी भी नहीं अफसोस जो चीज़ हमारी है। ठीक है, ये मायूसी इस दर्जे बढ़ चुकी है कि फ़ितरत के रंगीन अनासिर भी शायर के दिल पर मनफी असरात मरतब करते हैं। अज़ीमुश्शान कदीम अमारात, मौसम और ख़ूबसूरत चमनज़ाद शायर को इस ग़ुलामी पर नुहा-किना नज़र आते हैं। जिस तरह ये आगे इनके कुछ लाइन्स है, ये अमारात कदीम, ये ख़याबां, ये चमन, ये लालासार, चांदनी में नोहा कना, अजनबी के दस्तगारत से है ज़िंदगी के इन नहा खानों में भी मेरे ख्वाबों का कोई रोमान नहीं। राशिद इस सियासी ज़वाल की महज अक्कासी नहीं करते, बल्कि इसका तज्ज़िया भी करते हैं। जब वो इस बेबसी, लाचारगी और ग़ुलामी की वजूहात तलाश करते हैं तो इसकी बुनियाद में इन्हें अपने बुज़ुर्गों की तैश पसंदी और तसाइल परस्ती नज़र आती है। वो सोचते हैं कि आज बरे सगीर के बाशिंदे जिस करे मज़ल्लत में गिरे हुए हैं, ज़िंदगी की लज़्ज़तों और मुसर्रतों से इक़्तिसाद तो एक तरफ इनके लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक वहाँ पहुँचाना मुश्किल तर हो गया है। इसकी बुनियाद में इस्लाफ़ की काहिली, कम अक़ली और कम निगाही के अनासिर कारफ़रमा हैं। इस तरह ये जो है नून मीम राशिद की कुछ लाइन्स हैं नीचे इनकी, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। राशिद ग़ुलामी की दूसरी वजह यहाँ के लोगों की बेअमली को करार देते हैं। इनके ख़याल में बरसगीर के लोग अपने आबा के नक्शे कदम पर गामज़न हैं और ज़िंदगी की जदोजहद में शरीक होने की बजाय इसे एक बेमानी तसलसल में गुजारना चाहते हैं। ये लोग इस दर्जा सुस्त और गैर मुतहर्रिक हो चुके हैं कि आज़ादी जैसी नेमत इनके लिए अपनी अहमियत खो चुकी है। इनमें हिम्मत और जुर्रत जैसे जौहर मफकूद हो चुके हैं और बड़ी से बड़ी ज़िल्लत भी इन्हें जहद तो अमल पर नहीं उकसाती। अगर वो गैर मुल्की इस्तेमार इससे इंतकाम भी लेते हैं तो इस सूरत में कि फ़रंगी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और इसके मुतालिक सोच कर ही मुतमईन हो जाते हैं। इसमें ये लाइन जो है नीचे ये इंतकाम में से ली गई हैं। अतीकुल्लाह इस ज़मन में लिखते हैं, राशिद अहले मशरिक़ की पसमानदगी को एशिया वालों की महकूमाना ज़हनियत और बेअमली का नतीजा बताते हैं। राशिद के ख़याल में इस ग़ुलामी में इन लोगों का किरदार भी बहुत अहम है जो बज़ाहिर तो कौम परस्त हैं और कौम के मफादात की निगहदाश्त करते नज़र आते हैं, लेकिन जो दर हकीकत अंग्रेज़ों के ज़रख़रीद हैं, जो अपने मफाद को कौम की आज़ादी पर तरजीह देते हैं, जिन्हें अंग्रेज़ों ने कौम
دشمنی کے صلے میں بڑی بڑی جاگیریں عطا کی ہیں اور بڑے بڑے خطابات سے نوازا ہے۔ راشد کے نزدیک یہ بے بسی اور لاچار ہم وطنوں کا خون چوسنے والی جونکیں ہیں جو آزادی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ یاس علم کی اس تاریک رات میں شاعر کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ سارا معاشرہ اسے سسکتا ہوا اپنی محرومیوں کا ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ راشد ان مخدوش حالات سے گھبرا اٹھتے ہیں جب انہیں زندگی میں کسی مثبت تبدیلی کے امکانات معدوم نظر آتے ہیں تو ان کے دل میں کسی اور طرف چلے جانے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ وہ اس مایوسی اور غلامی کی صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی بجائے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس عرص بے آباد کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب جانے دے مجھے اس پار جانے دے، اکیلا جاؤں گا اور تیر کی مانند جاؤں گا، کبھی اس ساحل ویراں پر میں پھر نہ آؤں گا۔ کرشن چند کہتے ہیں کہ شاعرانہ خلوص کے اعتبار سے بھی اور شاعرانہ دیانتداری کے لحاظ سے بھی اس نے اپنی بے بسی میں مشرق کی بے بسی پائی ہے۔ اس بے آہنگ نظام حیات کا مطالعہ کیا ہے اور اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ راشد کا واحد متکلم جب تاریخ کے اس بہاؤ کو دیکھتا ہے، جب ارض مشرق کی المناک موت کے سانحے پر غور کرتا ہے تو اس کی روح غم سے لبریز ہو جاتی ہے۔ اس کی روح کا اضطراب شدت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ فرار کا راستہ تلاش کرتا ہے اور اس راستے پر وہ بے خودی کی کسی موہوم قندیل کی روشنی طلب نہیں کرتا۔ اسے خود معلوم ہے کہ یہ قندیل اب کبھی روشن نہیں ہونے کی۔ راشد زندگی سے فراریت اختیار کر کے کبھی شراب میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی فن میں اور کبھی عورت میں۔ وہ خود کو ان چیزوں میں گم کر دینا چاہتے ہیں۔ زندگی ان کے لیے ایک خونی بھیڑیا ہے، وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ راشد بعض اوقات زندگی کے کئی تجربات کو ملا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہر تجربے کی بھرپور عکاسی ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ سیاسی صورتحال کی عکاسی کے لیے جنسی تلازمات کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی وہ معاشی یا مذہبی صورتحال کو اس طرح سیاسی صورتحال کے ساتھ ملاتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس زمانے کے معاشی، مذہبی اور سیاسی حالات واضح ہو جاتے ہیں۔ ماورا کی حد سے راشد کے ہاں پایا جانے والے اصلی شعور ایک خاص قوم کے سیاسی مسائل تک محدود ہے۔ وہ جس غلامی کی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں وہ برصغیر کی غلامی ہے۔ اقبال کی طرح وہ بھی ابتدا میں ایک خاص قوم کے مسائل کے عکاس نظر آتے ہیں۔ اس دور میں بھی ان کی آواز میں توانائی، جذبے کی شدت اور ہمت میں مضبوطی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنے مضمون بغاوت کی ایک مثال میں لکھتے ہیں، جس دلیرانہ انداز میں راشد نے انگریز حکومت کے خلاف لب کشائی کی، وہ اپنے انتقامی جذبات کو پیش کیا ہے۔ کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا۔ اس لحاظ سے راشد اردو کا بہت بڑا قوم پرست شاعر ہے کہ اس نے اپنے جذبات کے اظہار میں کسی قوم کے عافیت کوشی اور حسن تدبیر کو سد راہ نہیں ہونے دیا۔ ایران میں اجنبی کی بیشتر نظمیں سیاسی صورتحال کی وضاحت کرتی ہیں۔ ان نظموں میں ایران کا سیاسی ماحول پس منظر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ نظمیں ایشیا بلکہ تمام دنیا کے مجبور و مظلوم لوگوں کی آواز ہے۔ راشد کے سیاسی ارتقاء کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، راشد کی یہ بغاوت محض اپنے ملکی معاملات تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کشادگی پیدا ہوئی ہے اور اس عمل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا ہے۔ ان کے دوسرے مجموعہ کلام ایران میں اجنبی کا طرح امتیاز ہی یہی ہے کہ اس میں راشد نے محض ہندوستان کی محکومی کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کی بلکہ سارے ایشیا پر، ہندوستان پر مغرب کے حملے کی مذمت کی ہے۔ راشد کی یہ نظمیں اس دور کی یادگار ہیں جب وہ انگریزی فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت سے ایران کی سرزمین پر موجود تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے ملک کے سیاسی حالات کا گہرا مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ نظم چاہے ان کے اپنے ملک میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں، اس کی شدت اور نقائص ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ظالم قوتوں کے خلاف شدید نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ یوں ان کی شاعری میں اجنبی کی علامات جہاں کہیں بھی آئیں، ظالم قوتوں کے لیے آئی ہیں۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن، ان کا ذہنی جذباتی وجود سامراج دشمن اور آزادی پسند ہے، لیکن عملی زندگی کی مجبوریوں نے انہیں فرنگی تہذیب کی بلندی کی چھپکلی بنا دیا ہے۔ یہ شہر اپنا وطن نہیں ہے، مگر فرنگی کی رہزنی نے اسی سے ناچار ہم کو وابستہ کر دیا ہے۔ ہم اس کی تہذیب کی بلندی کی چھپکلی بن کر رہ گئے ہیں۔
یہ تضاد اور ظلم کی ہمرکابی کا احساس انہیں ایک لمحہ ٹھہر کر اپنی موجودہ حالات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اجنبی قوم کی شان و شوکت کے لیے محنت کیوں کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو غلامی میں آنکھیں کھولی ہیں اور اس ذلت کا شکار رہے ہیں، لیکن آئندہ نسل کو اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے آزادی کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ یہ خیال ان کے دل میں بغاوت اور آزادی کے لیے جدوجہد اور جنگ کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ راشد ایشیا کی اس مسلسل غلامی کا ایک سبب مذہب پر اندھے اعتقاد کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں مذہب انسانی شخصیت کی نشوونما میں بڑی رکاوٹ ہے اور وہ شخصیت کے بہت سے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے راشد کی شاعری میں مذہب اور خدا کے خلاف جذبات نظر آتے ہیں اور وہ خدا کے اس افیونی تصور کی موت کے خواہشمند ہیں۔ ایران میں اجنبی میں کچھ نظمیں خالص طنزیہ نظمیں ہیں۔ ان نظموں میں پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے رہنماؤں اور ارباب اقتدار کی بددیانتی اور بے لیاقتی اور بے صلاحیتی کو موضوع بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ ممالک اپنے نظریہ حیات سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ ایسی نظموں میں نمرود کی خدائی، ایک شہر، کیمیا گر، وزیر چننے اور شاخ اہوم شامل ہیں۔ راشد کی آخری دو کتابوں میں سیاست کی بجائے انسان کے دوسرے مسائل پر نظمیں ہیں۔ ان مجموعوں کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، آخر میں آدمی کے ہنگامی مسائل میں الجھنے کی بجائے وہ انسان کے وجود پر سوچ بچار کرنے لگے۔ ان کا مجموعہ لا انسان نسل، رنگ اور قومیت کی سطح سے اوپر اٹھ کر انسانی یا کائناتی سطح کو چھونے کی ایک کاوش ہے۔ امید کرتی ہوں فرینڈز آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔